العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس نسبت سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ نسبت بہت عظیم ہے، اور وہ نسبت کلام الہی کی. اللہ عظیم ہے تو ان کا کلام بھی عظیم. کلام الملوک ملوک الکلام. جیسے بادشاہ لوگوں کا بادشاہ ہے، ایسے ہی بادشاہ کا کلام بھی لوگوں کے کلاموں کا بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. ظاہر ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مسببات کو اسباب سے جوڑ رکھا، تو سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی آغوش شفقت میں کھلنے والے پھولوں کو چن لیتے اور اپنا کلام پاک معجزانہ طریقے پر ان کے سینوں میں محفوظ کر دیتے. قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ کر دیتے ہیں، قرآن کریم کی طرز ادا بھی محفوظ کر دیتے ہیں، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم بھی محفوظ کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہونے والے احکام، اوامر اور زواجر ان کو بھی محفوظ کر دیتے ہیں. چنانچہ جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے، اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت اسی طرح ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اور دور نبوت سے لے کر آج تک اور قیامت تک دشمنان دین قرآن کریم میں خرد برد کی کوششیں کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے ان کے یہاں بڑی بڑی ٹیمیں ہیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے بجٹ منظور کیے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی کی دال نہ گلی ہے نہ گلے گی. نہ کوئی قرآن کریم کے ایک زیر کو زبر کر سکا ہے، نہ کر سکے گا. قرآن کریم جیسا اور جس طرز ادا کے ساتھ، جن معانی اور مفاہیم کے ساتھ قلب نبوت پر اترا تھا، ویسا ہی آج محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے.
اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مائیں اور وہ باپ کتنے خوش بخت اور کتنے خوش نصیب ہیں جن کی آغوش میں کھلنے اور پلنے والے نونہالوں کو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اور عظیم کام کے لیے چن لے۔ کتنی عمر بیٹا؟ 11 سالوں۔ دنیاوی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت ہے؟ دنیاوی اعتبار سے دنیا جس راستے پر جا رہی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ابھی یہ کسی کام کے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے نہیں، کسی کام کے۔ ابھی ان کے اندر اپنے خیر و شر، اپنے نفع اور نقصان کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ابھی تو ان کے کھیلنے اور کھانے کے دن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پورا قرآن، ذرا کوئی قرآن کے علاوہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں 10-20 صفحہ یاد کر کے اور یاد رکھ کر کے دکھا دے۔ ادریس کا باپ ہی یاد رکھ کر کے دکھا دے۔ اس نے تو پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا اللہ کی توفیق سے، اور ان کے استاد محترم کی کوششوں اور محنتوں کی برکت سے ان کا باپ ذرا کوئی اور کتاب صفحہ 2 صفحہ 4 صفحہ یاد کرے اور یاد کر کے رکھ سکے، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ جن کو عرف میں حفاظ کہا جاتا ہے، جن کو عرف میں قراء کہا جاتا ہے، جن کو عرف میں علماء کہا جاتا ہے، جن کو عرف میں مفتیان کرام کہا جاتا ہے، جن کو عرف میں مفسرین اور محدثین کہا جاتا ہے، جن کو عرف میں فقہائے عظام کہا جاتا ہے، یہ سب خدام قرآن ہیں، یہ سب خدام قرآن ہیں۔ اور جب یہ خدام قرآن ہیں تو قرآن جتنا عظیم ہے یہ بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ آج جو نسبت ان کو حاصل ہوئی ہے حافظ، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو حافظ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے جب میرا کام تو نے کیا تو چل میرا نام بھی تو لے، آج سے تو حافظ ادریس ہے، آج سے تو حافظ ادریس ہے۔ اور یہ ایسی ڈگری ہے، یہ ایسی ڈگری ہے جس پر دنیا کی ساری ڈگریاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں پائی جانے والی جتنی ڈگریاں ہیں وہ جتنی بھی اونچی ہوں لیکن اس ڈگری سے اونچی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے، قیمتی ہے، قابل قدر ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور اس کے پاس اس کی ڈگری ہے۔ ایک شخص انجینئر ہے، قیمتی انسان ہے، قابل قدر انسان ہے، اس کے پاس ایک جوہر ہے، ایک نعمت ہے اور اس کی ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن یہ اور ہی ڈگری ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری دنیا تک ہے، بس انجینئر کی ڈگری دنیا تک ہے، پروفیسر کی ڈگری دنیا تک ہے، سائنسداں کی ڈگری دنیا تک ہے، جتنی ڈگریاں ہیں وہ سب دنیا تک ہے۔ لیکن ایک حافظ قرآن ہے، اس کی ڈگری یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، بلکہ یہاں سے زیادہ وہاں اس کی ویلیو ہوگی۔ ایک عالم دین ہے، اس کی ڈگری یہاں بھی قیمتی ہے اور آنے والی زندگی میں تو اور زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مفتی ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، بڑی قیمتی ڈگری ہے۔ ایک محدث ہے، اس کے پاس ڈگری ہے۔ ایک مفسر ہے، اس کے پاس ڈگری ہے۔ ایک فقیہ ہے، اس کے پاس ڈگری ہے۔ لیکن یہ وہ ڈگریاں ہیں جو دارین میں چلتی ہیں، جن کا چلن دارین میں ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور میں نے بتایا کہ یہ ڈگریاں یہاں تو قیمتی ہی ہیں، وہاں ان کی قیمت کا صحیح اندازہ وہیں پر ہوگا۔ ابھی میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ناس مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا عجمی، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، یا ایھا الناس، سب مخاطب ہیں۔
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت نامہ آ چکا ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت نامہ آیا۔ اور ظاہر قرآن کریم جس نے لوگ خوش بختوں خوش نصیبوں کے دلوں کی دنیا بدل دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے بارے میں کہنے والوں نے کہا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسی قرآن کریم کی برکت سے نا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت سے اور ان کی رعب اور دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ان کا پتا پانی ہوتا تھا۔ اور آج بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں عمر فاروق تھے، اور ان کا دور فاروقی تھا وہ کیسا تھا۔ وہ کہتے تھے عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتا تھا، تیرا باپ تجھے مارتا تھا اس لیے کہ تجھے اونٹ چرانے اور اونٹ سنبھالنے بھی نہیں آتے تھے، لیکن ایمان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے آج تو اتنی بڑی سلطنت کا امیر ہے۔ یہ وہ قرآن، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کریم کی بدولت لوگوں کو سرخرو اور سربلند فرماتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی، اور اسی قرآن کریم کی بدولت لوگوں کو پست رسوا اور ذلیل۔ تو فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت نامہ آ چکا ہے۔ اگر تم اس کو پڑھو گے، اس میں تدبر کرو گے، غور و فکر کرو گے، سوجھ بوجھ کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی تم اس میں صرف کرو گے تو تمہارے دلوں میں لگے ہوئے روگ کو شفا مل جائے گی۔ تمہارے دل میں شرک کا روگ ہے دور ہو جائے گا، کفر کا روگ ہے دور ہو جائے گا، نفاق کا روگ ہے دور ہو جائے گا، ریا کا روگ ہے دور ہو جائے گا، کبر و غرور کا روگ ہے دور ہو جائے گا، حسد کینہ کپٹ کا روگ ہے دور ہو جائے گا، حب جاہ و مال کا روگ ہے دور ہو جائے گا۔ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے، بشکلے کی بشرطے کی تم اس میں تدبر کرو اور طالب حق بن کر غور و فکر کرو اس میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، اور دنیا کا کوئی ایسا روگ نہیں ہے جو میرے دل میں نہ رہا ہو، لیکن قرآن پڑھتے ہی سب چھٹ گیا کہ نہیں چھٹ گیا، دور ہو گیا کہ نہیں دور ہو گیا۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور وہدن وہدن وہدن، اس عظیم کتاب میں رہنمائی ہے، رہنمائی ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا ہے، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا ہے، یہ سوچنا ہے یہ نہیں سوچنا ہے۔ یہی تو قرآن میں ہے نا، یہی تو قرآن میں، اس کو کہتے ہیں توجیہ ہے، ہدایت۔ قرآن توجیہ کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ خوشی میں ہیں تو اس خوشی میں آپ کو کس طرح رہنا ہے۔ آپ دکھ اور تکلیف میں ہیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہیں، قرآن کیا ہدایت دیتا ہے۔ اور آپ نعمتوں سے کھیل رہے ہیں، قرآن کیا ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ باپ ہیں، اولاد کے تعلق سے قرآن آپ کو کیا نصیحت کرتا ہے۔ آپ شوہر ہیں، قرآن آپ کی بیوی کے تعلق سے آپ کو کیا نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ بھائی ہیں، آپ بیٹے ہیں تو ماں کے تعلق سے باپ کے، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ وہدن کا مطلب یہی ہے۔ اور فرمایا
جب قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کر کے تم زندگی گزارو گے ورحمۃ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں گے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا، اللہ کے غصے سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، جہنم کے عذاب سے بچ گیا، اس کے مقدر میں اللہ کا پیار آیا، اللہ کی محبت آئی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ اس کو ملے گا، اللہ کے دیدار سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر جنت اور جنت کی انگنت نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندازہ لگائیں کتنی عظیم نعمت ہے جس کی نسبت سے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے بعد دوسری آیت، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے قل 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 قل، آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، جو ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے، جو ہوا ہے اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، جو ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا، جو ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے خوشی کی چیز، اس پر تم کو خوشی منانا چاہیے، اس پر تم کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ اس عظیم نعمت کے سامنے ہے۔ خوشی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ خوشی ہم تو استعمال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خوش ہیں، لیکن خوشی کی حقیقت کیا ہے؟ خوشی کہتے ہیں اس کیفیت کو جو بندہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور جس کا ظہور اس کے اعضاء و جوارح پر ہوتا ہے، اس وقت جب اس کی مطلوبہ کوئی چیز اس کو مل جائے، وہ کسی چیز کی طلب میں ہے اور وہ چیز اس کے من مطابق مل گئی، اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوشی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فرحت و مسرت کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، یہ خوشی منانے کا موقع ہے، یہ خوشی منانے کا موقع ہے، یہ خوشی منانے کا موقع ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آگے فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ وہ دولت بے بہا ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے جو بدرجہ بہتر ہے ان دولتوں اور نعمتوں سے جن کو اہل دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جن کو اہل دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، اس لیے کہ بغیر ڈاکٹر کے معاشرہ ادھورا ہے، بغیر انجینئر کے معاشرہ ادھورا ہے، بغیر پروفیسر اور ماسٹر کے ہمارا معاشرہ ادھورا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں سب کو امت کی ضرورت ہے، اور سب کے لیے افراد میسر ہونے چاہیے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑھیا ہے، یہ بہت بڑھیا ہے، یہ نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا خیرن، وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ جو نعمت ہے نا ان سب سے بہت بڑھی ہوئی نعمت ہے، بہت بڑھی ہوئی نعمت ہے۔ کیوں؟ اسے کہ یہ جو چیز تم کو ملی ہے نا، اس سے تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح وابستہ ہے۔ ڈاکٹر کی ڈاکٹری سے آخرت کی کوئی فلاح وابستہ ہے؟ انجینئر کی انجینئری سے؟ لیکن حافظ کے حفظ سے، عالم کے علم سے، اور مفتی کی تفقہ فی الدین سے، محدث کی تفسیر سے، اور مفسر کی تفسیر سے، محدث کی شرح حدیث سے دنیا کا خیر بھی وابستہ ہے اور آخرت کا بھی خیر وابستہ ہے۔ اسی لیے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون۔ بھوک لگی ہے نا؟ ایک حدیث کبھی رہ گئی جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند احمد کی، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے
کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں میں کچھ خاص اللہ کے گھر کے لوگ، کچھ خاص اللہ کے گھر کے لوگ. ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ خاص اللہ کے گھر کے لوگ. صحابہ کو حیرت ہوئی اور پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں؟ شیخ تمیم ہمارے ملک کے امیر ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہیں. ان کے گھر کے لوگ بھی تو ہمارے لیے قیمتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی یہ ہمارے امیر کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے فیملی ممبرز. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی اعتبار سے ان کی بھی قدر ہوتی ہے نا، ان کی بھی ویلیو ہوتی ہے. وہ وی آئی پی ہیں تو ان کے گھرانے کے لوگ بھی وی آئی پی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. اور جو اللہ کے گھر والے ہوں گے وہ بھی تو اسی اعتبار سے ہوں گے قیمتی و قابل قدر. کیا فرمایا؟ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کچھ لوگ خاص اللہ کے گھر کے لوگ. عند اللہ، ان کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا، حافظ قرآن بن گئے، صاحب قرآن بن گئے، عالم قرآن بن گئے، اور پھر اس کی روشنی میں اس کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا یہ اللہ کے گھر کے لوگ، انتہائی قیمتی اور قابل قدر لوگ. اہل کا مطلب تو لوگ جانتے ہیں نا، بچے بھی جانتے ہیں. اگر آپ کسی کے ہاں دعوت نامہ بھیجیں اس پر لکھ دیں مع اہل و عیال، تو بچے بھی دیکھیں گے تو کہتے ہیں ہماری بھی دعوت. اوپر تو ابا کا نام لکھا ہوا ہے نا، نیچے لکھا مع اہل و عیال، تو لفظ اہل دیکھ کر کے بچے کودنے لگتے ہیں کہ پوری فیملی کی دعوت، ہماری بھی دعوت. تو اہل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی اہلین سے وہی مطلب سمجھ لیجیے، ان للہ اہلین من الناس. یہ کون لوگ ہیں؟ وہی میں نے بتایا کہ قرآن کریم یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات و دستور زندگی ہے. جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا اور صحیح پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سوجھ بوجھ دی ہے اس کو اس میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ ان کو ملتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ کے خاص گھر کے لوگ، یہ اللہ کے خاص گھر. ایک آیت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے، اور فرشتوں کی انگنت لاتعداد، جن کی گنتی صرف اللہ کو معلوم ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، فرشتے کتنے ہیں اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے. سب کے سب مع جبریل، میکائیل، اسرافیل، سب دستہ کھڑے ہوں گے. 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی وہ بے قابو ہو رہی ہوگی. ایسے موقع پر حساب کتاب ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، شفیع المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں، جن کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، جو جنت کے دروازے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے
اور سب سے پہلے خود جنت میں جائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کیس کریں گے، کیس کریں گے۔ اور کیس کا مضمون کیا ہوگا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری امت کے وہ افراد، جنہوں نے قرآن کریم سے لا تعلقی اختیار کر رکھی، قرآنی تعلیمات سے غافل تھے، بے پرواہ تھے۔ یہ بولو، ان سے آپ نمٹ لیں۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن پڑھنا جانتے، پڑھتے نہیں، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ کی دولت دی ہے، دنیا کے کاموں میں خوب دماغ کھپاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں تدبر کی توفیق نہیں ہوتی، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآنی تعلیمات و ہدایات پر عمل نہیں کرتے، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے نہیں، پڑھاتے نہیں، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی امت کے ان افراد کے خلاف بارگاہ رب العزت میں کیس کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے کہ آپ ان سے نمٹ لیں۔ بتائیں کیا ہوگا؟ دنیا کی عدالتوں سے تو آدمی بچنے کے 100 جتن کر لیتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے، دھونس جمع کر کے، ملک گیر احتجاج کر کے، رشوت دے کر کے، اور بھاگ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، ہاتھ نہیں آتا کبھی۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں بھاگ کر ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ تو بتائیں اس وقت کیا ہوگا اگر ہم پکڑ میں آ گئے؟ یہ مبارک مجلس ہے، قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، ہم یہیں بیٹھ کر کے 2 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کر لیں، 2 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں۔ ہم بھی محاسبہ کریں، ہماری بہنیں بھی اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کا یہ عظیم کلام، اتنی بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان کے اوپر زمین کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں، عرش اور کرسی، حتیٰ کہ ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن یہ سب کی سب بما جبریل و میکائیل سب اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، سب اللہ کی مخلوق ہے نا۔ عرش بھی اللہ کی مخلوق، کرسی بھی اللہ کی مخلوق، حبیب اللہ بھی اللہ کی مخلوق، خلیل اللہ بھی اللہ کی مخلوق، کلیم اللہ بھی اللہ کی مخلوق، روح اللہ بھی اللہ کی مخلوق، اور جبریل، میکائیل، اسرافیل سب اللہ کی مخلوق، لیکن سب ہیں مخلوق۔ اور اس جہان میں اگر کوئی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے تو خالق ہے۔ تو جب وہ خالق ہیں اور قرآن کریم ان کی صفت ہے اور ان کی ذات سے نکلی ہے اور پھر انہی کے بعد واپس چلی جائے گی، تو وہ مخلوق کیسے ہو سکتی؟ اتنی عظیم۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں، اور اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو صحیح پڑھنا جانتے ہیں کہ جب پڑھیں گے تو قرآن ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا، یا یہ کہ پڑھیں گے تو قرآن ہم کو لعنت کرے گا۔ اور اگر صحیح پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اللہ کی دی ہوئی سوجھ بوجھ کی شکل میں جو نعمت ہے کچھ اس میں بھی خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور پھر جو تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنی ہیں، اور اس عظیم نعمت کو
ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی کتنی کوشش کی ہے؟ اپنا محاسبہ کریں. اگر پڑھنا نہیں جانتے تو عہد کریں کہ پڑھنا سیکھیں گے. پڑھنا سیکھیں گے. بھائی دنیا کی کتنی چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی 58 سال کا ہو گیا، 60 سال میں وہ ریٹائر ہو جائے گا، لیکن 58 سال کی عمر میں پہنچ کر کے اگر اس کے ادارے کی طرف سے اس سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ یہ کورس کر لیں تو آپ کو ترقی مل جائے گی. اگر ترقی ملے گی تو کتنے دن کے لیے ملے گی؟ 2 سال. آدمی ہاتھ پیر مارے گا نہیں مارے گا؟ مارتا نہیں مارتا ہے، مارتا نہیں مارتا ہے، مارے گا نہیں مارے گا. اور اگر سکھانے والا اس سے عمر میں بہت چھوٹا ہوگا پھر بھی سیکھے گا. پیسے خرچ کرنے ہوں گے پیسے بھی خرچ کرے گا. ڈیوٹی کے ساتھ 8 گھنٹہ ڈیوٹی بھی کرتا ہے، تھک کے چور چور ہے، پھر بھی 2 گھنٹے کا کورس کر رہا ہے. کرتا نہیں کرتا. تو اگر ہم دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی ترقی کے لیے مجاہدہ کر سکتے ہیں، پاپڑ بیل سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، تو پھر اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہم تھوڑا سا وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھنا سیکھیں. اور یہ کوئی عیب نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے 38 سال عمر تھی، سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ سلمان فارسی جب مسلمان ہوئے تو 150 سال عمر تھی، مدرسے میں داخلہ لیا اور سیکھا، قرآن بھی سیکھا، حدیث بھی سیکھی. جو بھی مسلمان ہوتا تھا فوراً مدرسے میں داخل ہو جاتا تھا اور پڑھنا سیکھنا شروع کر دیتا تھا. تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، خاص طور پر دین سیکھنے کی تو کوئی عمر ہی نہیں. وہ قبر میں جانے تک سیکھنا سکھانا ہے. اور اگر ہم قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں تو اپنا آج سے نظام بنائیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا، کہ ہم روزانہ جیسے بہت سارے کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے معمولات میں ایک عمل ہمارا یہ بھی ہوگا کہ ہم روزانہ 1 پارہ 1.5 پارہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ روزانہ 2 صفحہ 3 صفحہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یا اگر اس میں دل نہیں لگتا تو معلوم کریں گے کہیں اگر قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، کسی مسجد میں گئی تفسیر ہوتی تو اس میں شرکت کریں تاکہ پتہ چلے گی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم کتاب نازل کی ہے جس میں ہم نے تمہارا تذکرہ کیا ہے، جس میں ہم نے تمہارا تذکرہ کیا ہے. آج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ شرق میں میرا فوٹو آیا ہے، شرق میں میرے متعلق کوئی خبر چھپی ہے، ہوتا ہے نا، تو آدمی اس شوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ الوطن میں میرے متعلق کوئی 2 ہی 4 لائن کسی کے ضمن میں کسی کے ضمن میں میرا بھی کچھ آ گیا ہے تو آدمی کوشش کرے گا نا. اور اگر عربی نہیں جانتا ہے تو فوراً کسی عربی داں کے آ جائے گا، یہ ذرا 2 لائن پڑھ کے دکھائیے تو اس میں کیا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے. تو یہ شوق، بلکہ اس سے زیادہ شوق تو ہمارے اندر قرآن کریم سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے. بھائی تو ذرا اپنے کو تلاش کرو، تم کہاں ہو قرآن میں، تمہارا تذکرہ کہاں ہے؟ تلاش کرو، اپنے آپ کو ڈھونڈو کہاں تمہارا تذکرہ. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے تمہارا تذکرہ کیا. تو ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑیں، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں. اسی کی دنیا ہی سب کچھ نہیں، دنیا تو ہر ایک کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی. مسئلہ زمین کے نیچے کا ہے، مسئلہ زمین کے نیچے کا ہے. جب پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل، اور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور پھر قبر سے لوگ اٹھ کر میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اور پھر بارگاہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی، جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا. نام عمل تقسیم کیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں ملتا ہے بائیں ہاتھ میں. نام عمل اعمال تولے جائیں گے،
میری نیکیاں بھاری ہوتی ہیں یا برائیاں بھاری ہوتی ہیں؟ پل صراط سے گزرنا ہوگا، پار ہوتے ہیں یا کٹ کے جہنم میں گر جاتے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ دنیا کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ تو مرنے کے بعد کا ہے، اور ان مسائل کا حل یہی ہے، انہی مسائل کے حل کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اس کلام الہی کی جو حق تلفیاں ہوئی ہیں، جو ہم اس سے دور اور غافل رہے ہیں، اس پر سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور پھر آئندہ کے لیے عہد کریں کہ اب ہم ان کوتاہیوں اور کمیوں کی کیا کریں گے؟ تلافی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، 2 بچے دیے ہیں، تو ایک کو تو ذخیرہ آخرت بناؤ، ایک کو تو ذخیرہ آخرت بناؤ، پھر حافظ بھی بناؤ اور انجینئر بھی بناؤ، وہی بچہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو۔ یا نہیں ہو سکتا تو ایک کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، امت کو اس کی بھی ضرورت ہے، ایک کو حافظ بنا دو، عالم بنا دو، مفتی بنا دو، دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا اور آخرت۔ اور سب لوگ یہ دعا کیا کریں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ قرآن کریم کی دعا ہے کہ اے اللہ میری نسلوں کو میری نیک نامی کا ذریعہ بنائیں، میری نسلوں کو میرے لیے دنیا میں بھی نافع اور مفید بنائیں اور آخرت میں بھی نافع اور مفید بنائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی۔ بات بہت لمبی ہو گئی، ایک پیغام بھی ذہن میں تھا کہ اپنی بہنوں کو وہ پیغام دیا جائے گا، اور وہ میرا پیغام نہیں، وہ اللہ کا پیغام ہے اپنی بندیوں کے نام۔ اور مرد حضرات سے یہ گزارش کرنی تھی کہ وہ تعاون کریں کہ اللہ کی بندیاں اللہ کے اس حکم پر عمل کریں، لیکن بات لمبی ہو گئی اور مزید لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ گھبرا جائیں گے، پھر کسی نشست میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.